ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ چلیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ میں 90 سال کا ہو جاؤں تو بھی رکوں گا نہیں، مہاراشٹر کی ترقی کا عزم برقرار رہے گا، شرد پوار کا اعلان۔ ہماچل پردیش کے منڈی میں مسجد کا حصہ منہدم کرنے کے حکم پر عدالت نے لگائی روک۔ مسلم فریق کو ملی راحت، غیر قانونی تعمیر کے دعوے کو بتایا غلط۔ انتخابات کے اعلان سے بی جے پی پہلے ہی باخبر، الیکشن کمیشن حکومت کی کٹ پتلی، جے ایم ایم نے لگایا سنگین الزام۔ بھارت کا امریکہ سے 31 پریڈیٹر ڈرونز کے لیے 32,000 کروڑ مالیت کا معاہدہ۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ سٹاف، ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ای این ٹی جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش کے بہرائچ میں اتوار کو درگا مورتی وسرجن کے دوران تشدد میں مارے گئے رام گوپال مشرا کے والد نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے خبر رساں ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو سخت سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کے خاندان کو برباد کر دیا ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے انہیں فون کیا اور ملاقات کرنے کو کہا۔ بی جے پی MLA سریشور سنگھ نے کہا، ہم واقعے کے فوراً بعد وہاں پہنچے۔ اس کے بعد اس واقعے کے ذمہ دار پائے جانے والے افسران کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تفتیش جاری ہے، تشدد پر اکسانے والے افراد کو رہا کیا جائے۔ اتر پردیش کے بہرائچ میں اتوار کو درگا مورتی وسرجن کے دوران تشدد میں ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک ہونے کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق اس نوجوان کی موت تصادم کے دوران گولی لگنے سے ہوئی تھی۔ نوجوان کے قتل کے خلاف احتجاج کیا گیا اور اس دوران کافی بھیڑ جمع ہو گئی۔ بہرائچ تشدد پر BSP سربراہ مایاوتی نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، ایسے میں حکومت اور انتظامیہ کی نیت اور پالیسی جانبدارانہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ مکمل قانونی ہونی چاہیے تاکہ معاملہ سنگین نہ ہو بلکہ یہاں امن و امان کی صورتحال برقرار رہے۔ انہوں نے کہا، اس کے علاوہ تہوار یا مذہب کوئی بھی ہو، امن برقرار رکھنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ایسے موقعوں پر خصوصی انتظامات ضروری ہیں۔ اگر اتنی ذمہ داری پوری ہوتی تو بہرائچ کا واقعہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ حکومت ہر حال میں لوگوں کے جان و مال اور مذہب کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، عوام سب کچھ سمجھ رہی ہے، سب جانتے ہیں کہ شکست کے خوف سے تشدد کا سہارا لینا کس کی پرانی حکمت عملی ہے۔ یہ ضمنی انتخابات کی دستک ہے۔ اگر حکومت بدامنی کے بجائے حقیقی ٹھوس انتظامات کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب یہ حکومت چاہے گی۔ اس سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میری اپیل ہے کہ اس میں شامل تمام فریق امن و امان برقرار رکھیں۔ اکھلیش یادو نے کہا تھا، حکومت کو انصاف کرنا چاہیے، ایک پوسٹ انچارج یا کسی چھوٹے افسر کو ہٹانے سے امن و امان برقرار نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کی غلطی سے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ اتر پردیش میں منمانی کر رہے ہیں۔ لکھیم پور میں سب نے دیکھا کہ MLA کو تھپڑ مارا گیا۔ بہرائچ یا دیگر جگہوں پر ہونے والے واقعات کی ذمہ داری حکومت اور انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ان کی ووٹ کی سیاست ہے جس کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں ایک ہی مرحلے میں 20 نومبر کو ووٹنگ، جھارکھنڈ میں 2 مرحلوں 13 اور 20 کو پولنگ، 23 نومبر کو نتائج۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج منگل کو مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں 20 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہوگی جبکہ 23 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ جھارکھنڈ میں 2 مرحلوں میں اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ پہلا مرحلہ 13 نومبر جبکہ دوسرا مرحلہ 20 نومبر کو منعقد ہوگا۔ الیکشن کمشنر راجیو کمار نے پریس کانفرنس کے دوران اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمشنر راجیو کمار نے بتایا کہ مہاراشٹر میں کل 9 کروڑ 63 لاکھ ووٹرز ہیں۔
ان میں 4.97 کروڑ مرد، 4.66 کروڑ خواتین اور 1.85 کروڑ نوجوان ووٹرز شامل ہیں۔ پہلی بار 20.93 لاکھ کروڑ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 85 سال سے زائد عمر کے ووٹرز اپنے گھر سے ووٹ ڈال سکیں گے۔ کل 1,186 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ ہر ضلع میں کنٹرول روم قائم کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انتخابات میں تمام ووٹرز کی شرکت ضروری ہے، اس لیے ووٹ ڈالیں۔ انہوں نے تمام امیدواروں سے اپیل کی کہ وہ قوانین کا احترام کریں۔ ایس سی کے لیے 29 سیٹیں مختص کی گئی ہیں، جبکہ ایس ٹی کے لیے 25 سیٹیں مخصوص ہیں۔ 22 اکتوبر کو انتخابی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ 29 اکتوبر تک نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 4 نومبر تک امیدوار اپنا نام واپس لے سکیں گے۔ وہیں جھارکھنڈ میں کل 81 اسمبلی حلقے ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ دونوں ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں بھی 10 سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات منعقد ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں ہریانہ اور جموں و کشمیر کے ووٹروں کو ان کی پولنگ میں بااختیار شرکت کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے کینیڈا سے ہندوستانی ہائی کمشنر سمیت کچھ عہدیداروں کو واپس بلانے کے ساتھ کینیڈا کے 6 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے حکم دے دیا گیا۔ نئی دہلی کے اس حکم کے چند گھنٹے کے اندر کینیڈا نے بھی فوری رد عمل دیتے ہوئے 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا۔ کینیڈا نے بھی اتنی ہی تعداد میں ہندوستانی سفارتکاروں کو ملک سے نکلنے کا حکم دیتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اس دوران دارالحکومت اوٹاوا میں پریس کانفرنس کے دوران ٹروڈو نے دعویٰ کیا کہ کینیڈین حکام نے اپنے بھارتی ہم منصبوں کو مجرمانہ سرگرمیوں کے ثبوت دیے تھے، لیکن بھارتی حکومت نے تعاون نہیں کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران ٹروڈو نے کہا، اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بھارتی حکومت کے ایجنڈوں نے عوامی تحفظ کو خطرے میں ڈالنے میں کردار ادا کیا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا، کینیڈا ہندوستان کے عوام سے عوام کے تعلقات، تجارت اور تجارت کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ کینیڈا ہندوستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے اور ہم ہندوستانی حکومت سے کینیڈا کے لیے ایسا ہی کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ٹروڈو نے الزام لگایا کہ جب انٹیلیجنس نے کینیڈا کی سرزمین پر ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارت کے ممکنہ ملوث ہونے کے بارے میں شکوک پیدا کیے تو اس معاملے پر بھارتی حکومت سے تعاون کی اپیل کی گئی۔ ہماچل پردیش کے منڈی میں مسجد کا ایک حصہ منہدم کرنے کے معاملے میں مسلم فریق کو راحت مل گئی ہے۔ پرنسپل سیکریٹری ٹی سی پی نے مسجد کے حصے کو گرانے اور اس کی پرانی حالت میں بحال کرنے کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 20 اکتوبر کو پرنسپل سیکریٹری ٹی سی پی کی عدالت میں ہوگی۔ اس دوران میونسپل کارپوریشن بھی آفس ریکارڈ کے ساتھ اپنا موقف پیش کرے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ پرنسپل سیکریٹری ٹی سی پی کے سامنے سماعت کے دوران مسلم فریق نے غیر قانونی تعمیر کی بات سے انکار کیا۔ مسلم فریق کے مطابق 2013 میں ہوئی بھاری بارش کی وجہ سے مسجد کا اہم اور بڑا حصہ گر گیا تھا، جسے اگست 2023 کو پھر سے بنایا گیا۔ مسلم فریق نے الزام لگایا کہ کمشنر کورٹ میں ان کا موقف صحیح طرح سے نہیں سنا گیا۔ واضح ہو کہ ہندو تنظیموں نے گزشتہ 10 ستمبر کو میونسپل کارپوریشن کے باہر اور 13 ستمبر کو شہر میں مظاہرہ کر کے جیل روڈ میں واقع مسجد میں غیر قانونی تعمیر کا الزام لگاتے ہوئے اس کے حصے کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ 20 ستمبر کو میونسپل کارپوریشن نے مسجد کا بجلی پانی کا کنیکشن کاٹ دیا تھا۔ منڈی میونسپل کمشنر کورٹ نے اس کے لیے مسجد انتظامیہ کمیٹی کو 1 مہینے کا وقت دیا تھا، جبکہ فیصلے کی کاپی 17 ستمبر کو مسجد کمیٹی کو دی گئی تھی۔ 10 اکتوبر کو پرنسپل سیکریٹری ٹی سی پی نے کمشنر کورٹ منڈی کے فیصلے پر روک لگانے کا حکم دیتے ہوئے اگلے 10 دنوں میں معاملے کی سماعت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سے پہلے اہل اسلام مسلم ویلفیئر کمیٹی کے ساتھ میونسپل کارپوریشن کو اپنا موقف پیش کرنا پڑے گا۔ کمشنر منڈی میونسپل کارپوریشن ایچ ایس رانا نے فیصلے پر روک لگانے کا حکم ملنے کی جانکاری دی ہے۔ وقف بل کی جانچ کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران حکمران بی جے پی اور اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے بی جے پی ارکان پارلیمنٹ پر اشتعال انگیز زبان استعمال کرنے کا الزام لگایا اور مسلسل دوسرے دن اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ وقف بورڈ میں خواتین کو شامل کرنے کی تجویز کو لے کر بی جے پی کے ممبران پارلیمنٹ نشیکانت دوبے، دلیپ سائکیا، ابھیجیت گنگولی اور ترنمول کے ایم پی کلیان بنرجی اور کانگریس کے گورو گوگوئی کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ کمیٹی کے چیئر پرسن جگدمبکا پال قواعد کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں
اور بی جے پی ممبران پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دوسری طرف بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ اپوزیشن ارکان چیئرپرسن کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی جے پی سی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ لگاتار جاری ہے۔ پیر کو بھی بی جے پی رکن پارلیمنٹ اور جے پی سی چیئرمین جگدمبکا پال کی قیادت میں میٹنگ ہوئی، جس میں خوب ہنگامہ ہوا۔ ہنگامہ اتنا زیادہ ہوا کہ اس میٹنگ کا اپوزیشن جماعتوں کے تمام اراکین پارلیمنٹ نے بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے الزام عائد کیا کہ کمیٹی قواعد و ضوابط کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے۔ جے پی سی کی کارروائی منمانے طریقے سے ہو رہی ہے۔ کانگریس کے گورو گگوئی اور عمران مسعود، دراوڑ مونیتر کشگم، ڈی ایم کے اے راجا، شیو سینا یو بی ٹی کے اروند ساونت، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم کے اسدالدین اویسی، سماجوادی پارٹی کے محب اللہ اور عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ جیسے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ جے پی سی میٹنگ سے باہر نکل گئے اور اس کارروائی کو لے کر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر سیاست کے قداور رہنما شرد پوار نے کہا ہے کہ بھلے ہی ان کی عمر 84 سال ہے لیکن وہ رکنے والے نہیں ہیں اور یہ عمر 90 سال ہو جائے گی تو بھی وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ شرد پوار نے کہا ہے کہ وہ مہاراشٹر کو صحیح راستے پر لا کر رہیں گے اور اس کے لیے ہر وقت کام کریں گے۔ شاید ان کا اشارہ اجیت پوار کی طرف تھا۔ شرد پوار فی الحال این سی پی ایس پی کے رہنما ہیں۔ انہیں یہ نئی پارٹی اس لیے بنانی پڑی تھی کیونکہ گزشتہ سال اجیت پوار بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے۔ دراصل ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شرد پوار نے ایک پرانا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی کبھی کہیں جانے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ریلی میں کچھ لڑکے ایک بورڈ لے کر کھڑے تھے، تبھی میں نے دیکھا کہ اس میں 84 سال پرانا لکھا تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہمیں بہت دور جانا ہے، یہ بوڑھا آدمی رکے گا نہیں۔ شرد پوار نے تقریب کے دوران مہاراشٹر حکومت کی طرف سے اعلان لڑکی بہن منصوبے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بہن تو بارامتی میں بھی تھی لیکن وہاں اس کے سامنے انتخاب لڑا گیا۔ انہوں نے آگے مزید حملے کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو بہن کے خلاف انتخابی تشہیر ہوئی اور لڑائی کی گئی، اس کے بعد جب لوک سبھا انتخاب کے نتائج سامنے آئے تو وہ بہن کو یاد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ آخر مہاراشٹر کس کے ہاتھوں میں رہنا چاہیے۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ نے بی جے پی اور الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ جے ایم ایم کے سینئر رہنما منوج پانڈے نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی پہلے سے ہی انتخابات کی تاریخوں سے باخبر تھی اور الیکشن کمیشن حکومت کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ منوج پانڈے نے کہا کہ ہم ہمیشہ انتخابات کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن انتخابات کی تاریخوں کا اعلان آج ہونے والا ہے اور بی جے پی کے رہنماؤں کو اس کی اطلاع کل ہی مل گئی تھی۔ یہ ایک نہایت سنگین معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ کل ہیمنتا بسوا سرما نے ایک بیان میں پہلے ہی کہا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے۔ یہ بہت تشویشناک ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس قدر بی جے پی کی کٹ پتلی بنا دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ جھارکھنڈ میں تمام 81 اسمبلی نشستوں پر انتخابات ہونے والے ہیں اور ریاستی اسمبلی کا موجودہ دور 5 جنوری 2025 کو ختم ہو رہا ہے۔ گزشتہ انتخابات دسمبر 2019 میں منعقد ہوئے تھے جس کے بعد جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی تھی۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس این سی پی سی آر کی جانب سے مدارس کے بارے میں غیر منصفانہ اور بے بنیاد سفارشات پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی تعلیمی بورڈ کے سیکریٹری سید تنویر احمد نے میڈیا کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کی سفارشات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح متعلقہ سرکاری ادارہ مدارس کو غیر منصفانہ طریقے پر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این سی پی سی آر کے چیئرپرسن پریانک کانوونگو کی طرف سے ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریز اور ایڈمنسٹریٹر کو سرکولر جاری کر کے مدارس کے کردار کو غلط ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں کئی گمراہ کن دعوے کیے گئے ہیں۔ اس سرکولر میں کہا گیا ہے کہ آر ٹی آئی ایکٹ 2009 سے مدارس کو مستثنیٰ قرار دینا بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی سے محروم رکھنے کے مترادف ہے۔ واضح رہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق محض 4% مسلم طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں لیکن 96% طلبہ جو عصری علوم کے اداروں سے وابستہ ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے محض سیاسی مقاصد کے تحت مستقل مدارس اور طلبہ مدارس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ الزام کہ مدارس کے طلبہ مکمل طور پر اصلی علوم سے محروم رہتے ہیں پوری طرح بے بنیاد ہے۔ سید تنویر احمد نے کہا کہ این سی پی سی آر نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت مدرسہ بورڈز کو بند کرنے کی سفارش کی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سفارش کے پیچھے سیاسی منشا کار فرما ہے۔
ورنہ NCPCR کو مدارس کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت کے بجائے بچوں کی فلاح و بہبود کے حقیقی مسائل، بچہ مزدوری، غذائیت کی کمی، صحت، ڈراپ آؤٹ جیسے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت پر اکثریہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ یوگی حکومت مجرموں کا مذہب اور ذات دیکھ کر کارروائی کرتی ہے۔ حقیقی معنوں میں اگر معاملات پر نظر ڈالیں تو یہ الزام نہیں بلکہ حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت مذہب کی بنیاد پر سخت کارروائی کرتی ہے اور جو ہم مذہب ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے بجائے مقدمات واپس لیتی ہے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کا کانپور تشدد کے معاملے میں حال ہی میں لیے گئے ایک فیصلے سے یہی تاثر جاتا ہے۔ یوگی حکومت نے کانپور فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث 32 ملزمین کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے پر چوطرفہ تنقید کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ اس معاملے میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہے اور تمام 32 ملزمان ہندو برادری سے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تمام ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے۔ انڈیا ٹمارو کی رپورٹ کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے کانپور میں 2015 کے فرقہ وارانہ تشدد کیس میں 32 ملزمان کے خلاف مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے کانپور ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ 2015 کے فرقہ وارانہ تشدد کے کیس کو واپس لینے کے لیے عدالت میں عرضی داخل کرے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 2 روزہ سربراہی اجلاس میں رکن ممالک کے سرکردہ رہنما شریک ہونے کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچے ہیں، جس کے لیے سیکیورٹی کے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور اس کے ہمسایہ شہر راولپنڈی دونوں میں اہم راستے اور کاروبار سیکیورٹی خدشات کے باعث بند کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ جے شنکر کا یہ دورہ ایک ایسے اہم موقع پر ہو رہا ہے جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات انتہائی خراب ہیں۔ دنیا اس دورے پر گہری نظر رکھے گی، لہٰذا یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا شنگھائی تعاون تنظیم کا کثیر الجہتی پلیٹ فارم پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کتنا اہم ثابت ہوگا۔ بھارت نے امریکہ سے 31 پریڈیٹر ڈرون کے حصول کے لیے 32,000 کروڑ روپے مالیت کا معاہدہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب 1 ماہ قبل ہی ہونے والی 4 ممالک کی کانفرنس کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی۔ دونوں ملکوں نے 31 پریڈیٹر ڈرون طیاروں کے حصول کے ساتھ ساتھ بھارت میں ان کی مینٹیننس، مرمت اور اوور ہال کے لیے 32,000 کروڑ روپے مالیت کا معاہدہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس معاہدے سے بھارتی مسلح افواج کی نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور اس کی کل مالیت بڑھ کر 34,500 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس منصوبے کی گزشتہ ہفتے کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی نے منظوری دی تھی، جس کے تحت 15 ڈرون بھارتی بحریہ کو دیے جائیں گے، جبکہ بقیہ 16 ڈرون آرمی اور فضائیہ میں برابر تقسیم ہوں گے۔ قابض اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب پر لبنان سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کی وارننگ کے سائرن بج رہے ہیں، جبکہ حزب اللہ نے 3 مرکاؤ ٹینکوں کے اندر موجود اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ قابض اسرائیل کے 194 سے زائد قصبوں، شہروں اور مقامات پر سائرن بجائے گئے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو نے کہا ہے کہ وسطی اسرائیل سمیت تل ابیب میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی گئی ہیں۔ لبنان سے سرحد پار سے پروجیکٹائل داغے جا رہے تھے اور 20 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی پناہ گاہوں کی طرف سے بھاگ رہے تھے۔ تل ابیب، حیفا کے جنوب میں اور دوسری جگہوں پر درجنوں اسرائیلی قصبوں میں سائرن بج گئے۔ اخبار نے مزید کہا کہ ایک شخص تل ابیب کے مشرق میں فرار ہونے کے دوران شدید زخمی ہوا۔ اسرائیل کی ہوم فرنٹ نے کہا کہ لبنان کے ساتھ سرحد کے مشرقی سیکٹر کے کئی قصبوں میں سائرن بج رہے ہیں۔ قابض فوج نے اعلان کیا کہ لبنان سے بالائی الجلیل کی طرف تقریباً 15 میزائل داغے گئے، جن میں سے کچھ کو روک لیا گیا، جبکہ دیگر کھلے علاقوں میں گرے۔ اس دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں کی تازہ ترین لہر میں کم از کم 45 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل کا شمال کا محاصرہ جاری ہے اور فوج نے گھروں کو اڑانے کے لیے دھماکہ خیز مواد سے بھرے بیرل لگائے ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ پر اپنے زمینی حملے کے 11ویں دن اسرائیلی فوج نے محصور جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے الفلوجہ محلے پر بڑا حملہ کیا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ جنوبی لبنان سے اپنے امن دستوں کو نہیں ہٹایا جائے، اسرائیل کا مطالبہ مسترد، جبکہ اسرائیل کئی بار کہہ چکا ہے کہ اقوام متحدہ کو وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے سربراہ جین پیئر لاکروکس نے نیو یارک میں صحافیوں کو بتایا کہ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس اپنے فوجیوں کو واپس نہیں بلائے گی۔ اس فیصلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یونیفائل اور ان کے ممالک کی مکمل حمایت حاصل ہے،
جو اس مشن کو مالی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اتوار کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سخت الفاظ میں کہا تھا کہ یونیفائڈ جنوبی لبنان سے اپنے امن دستوں کو واپس بلا لے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فوجی حزب اللہ کے جنگجوؤں کے لیے ڈھال کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔